الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع من أناب سبيل إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، قرآن مجید کے 21ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان. اسے سورہ لقمان کی آیات کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے. اس سورت کا نام سورہ لقمان اس لیے ہے کہ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے. حضرت لقمان کون تھے؟ کیسی شخصیت تھی آپ کی کہ اللہ نے ان کے نام کی پوری سورہ قرآن میں نازل فرمائی سورہ لقمان کے نام سے. حضرت اکرامہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نبی تھے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، حکیم تھے، دانا تھے، عقلمند تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حبشی غلام تھے جو نجاری کا کام، بڑھئی کا کام کرتے تھے، کارپنٹر جو جس کو کہا جاتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حبشی غلام تھے، پستہ قد تھے، پستہ یعنی ناک چپٹی ہوئی، ہونٹ موٹے ہونٹ تھے. حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، ان کے پاس ایک حبشی آیا تو انہوں نے حبشی سے کہا کہ تم اپنے کالے رنگ پر غم نہ کیا کرو، کیونکہ کالے رنگ میں 3 لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو تمام لوگوں میں بہتر تھے. ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ایک حضرت مہجہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ایک حکیم لقمان. تو حکیم لقمان یہ نبی نہیں تھے، یہ ولی تھے. تفسیروں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا نبوت اور حکمت میں کہ نبوت اختیار کر لو یا حکمت اختیار کر لو. تو انہوں نے حکمت کو اختیار کیا، نبوت کو اختیار نہیں کیا. کسی نے پوچھا کہ نبوت کا زیادہ بڑا مقام ہے، آپ اس کو اختیار کر لیتے،
انہوں نے جواب دیا کہ اگر اللہ خود سے نبی بنا دیتا ہم کو، خود سے نبوت مل جاتی تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی، لیکن جب ہمیں اختیار دیا گیا کہ نبی بن جاؤ یا ولی بن جاؤ تو ہمارے اختیار میں تھا، اور نبوت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر میں اپنے اختیار سے نبوت کا انتخاب کر لیتا تو پھر ساری ذمہ داری مجھ پر پڑ دیا کرتی، کیونکہ ہمیں تو اختیار دیا گیا تھا۔ لیکن اگر اللہ کسی کو خود سے نوازنا چاہیں تو پھر اس کی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی۔ ان کی حکمت کی باتیں حکیم لقمان ہمارے یہاں بہت مشہور ہوتا ہے، حکیم لقمان کے واقعات لوگ بتاتے ہیں، حکیم لقمان کی دوائیوں کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں، حکیم لقمان کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حکمت کا لفظ قرآن میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حکمت علم، عقل، اصابت رائے، حلم، بردباری، نبوت، کئی معنوں کے لیے قرآن میں حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حکمت کہتے ہیں ایسی بات کو جس کو سننے کے بعد سامنے والا نصیحت قبول کرے، اس پر اثر انداز ہو بات، اس کو کہتے ہیں کلمہ حکمت۔ تو اللہ نے حضرت لقمان کو یہ حکمت عطا کی تھی کہ وہ ایسی باتیں کہتے تھے، حکمت والی باتیں کہا کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، دور دور سے لوگ ان کی نصیحت سننے کے لیے آتے تھے۔ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، نصیحت کی باتیں کر رہے تھے، ایک شخص آیا، دیکھا بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور دیکھا حکیم لقمان جو تقریر کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو جنگل میں ہمارے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں وہی ہے۔ پھر ایسا مقام آپ کو کیسے ملا کہ لوگ دور دور سے آپ کی باتوں کو سننے کے لیے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا دو وجہ سے، ایک تو ہمیشہ میں سچ بولتا ہوں اور لایانی باتوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ جب آدمی سچ بولتا ہے تو لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، جھوٹا قابل اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ جس کی بات کا کوئی اعتبار نہ ہوگا اس پر کیا اعتبار آدمی کرے گا؟ جو سچ بولتا ہے ہمیشہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ جو لایانی باتوں سے، فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہے، اس کی بات میں اللہ اثر ڈال دیتا ہے، اس کی باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ آج گھنٹوں گھنٹوں تقریر ہوتی ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور جو بزرگان دین گزرے ہیں اللہ والے، وہ دو لفظ کہہ دیے، جس کی اصلاح ہونی تو ہوگی، بس جس کو نصیحت قبول کرنا تھا قبول کر لیا۔ ان کی زبان میں تاثیر ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت لقمان کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کیا، دانائی عطا کی، عقل مندی عطا کی۔ أَنِ اشْكُرْ لِي، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یعنی اللہ نے یہ نعمت دی انہیں، تو اللہ چاہتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، بلکہ بندے بندوں کا بھی شکر ادا کریں۔ احسان مندی بڑی بات ہے، بڑی چیز ہے احسان مندی۔ کسی نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے کہ یہ بڑی بات ہے، سامنے والوں کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک لقمہ کھانا کھائے تو میری تعریف کرے، ایک گھٹ پانی پیے تو میری تعریف کرے۔ بندوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور یہ جو شکر کا اللہ نے حکم دیا، یہ اپنے فائدے کے لیے اللہ نے نہیں دیا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو آدمی شکر کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ اللہ فرماتا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. وَمَنْ كَفَرَ، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت دردناک ہے. تو جو آدمی شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو ناشکری کرے گا اللہ بے نیاز ہے، اللہ قابل تعریف ہے. پوری دنیا ناشکری ہو جائے اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ریت کا ایک ایک ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ، درخت کا ایک ایک پتا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو، ان کی باتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے. شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہاں سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت شروع ہو رہی ہے. تقریباً 1 رکوع ان کی نصیحت پر مشتمل ہے سورہ لقمان کا. جو نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کی ہے، نصیحت ان کی بہت ہے. حضرت مربع کہتے ہیں کہ 10,000 سے زائد ابواب ہم نے حکمت لقمان کے پڑھے ہیں، لیکن قرآن میں تقریباً سب ملا کے 10 نصیحتیں ہیں 1 رکوع میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے. یعنی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. پہلی نصیحت توحید کے تعلق سے، شرک سے منع کر رہے ہیں کیونکہ شرک سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. ظلم کہتے ہیں عربی میں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر غیر محل میں رکھ دیا جائے، غیر جگہ رکھ دیا جائے جو اس کی جگہ نہ ہو، یہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے. ٹوپی کی جگہ یہ ہے کہ اس کو سر پہ رکھا جائے، اگر سر سے اتار کر کے اس کو قدموں میں رکھا جائے تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے. چشمے کی جگہ آنکھ پہ لگانا ہے، اس کو اگر کوئی اتار کر کے گھٹنے میں لگا کے بیٹھے تو یہ چشمے کے ساتھ ظلم ہے. ہر وہ چیز جہاں کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہے وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ اس کو رکھا جائے، ظلم ہے اس کے ساتھ. یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہ یہ پیشانی جھکے تو رب العالمین کے سامنے جھکے. اگر یہ پیشانی کسی درگاہ پہ جا کے جھکتی ہے، کسی چوکھٹ پہ جا کے جھکتی ہے، کسی آستانے پہ جا کے جھکتی ہے، کسی پیر فقیر کے سامنے جا کے جھکتی ہے تو پھر یہ ظلم کر رہے ہیں اس پیشانی کے ساتھ. یہ ظلم ہے اس کے ساتھ. اس لیے اللہ نے بنایا ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکے. اگر کوئی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے یہ ظلم ہے. ظلم 3 طرح کا ہے. ایک ناانصافی وہ ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے یعنی اس کا شرک کرتا ہے. ایک ناانصافی وہ ہے جو بندہ بندے کے ساتھ کرتا ہے یعنی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار کرتا ہے. ایک ناانصافی وہ ہے جو انسان خود اپنے ساتھ کرتا ہے گناہ کر کے. تو پہلی نصیحت کر رہے ہیں
یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ہی ایسا گناہ ہے جس کے اللہ کیا معافی نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں اللہ نے کہہ دیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جس نے شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے شرک کیا اللہ نے جنت کو اس کے لیے حرام قرار دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اور جو گناہ ہیں اللہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ کوئی آدھا پسند آ جاتی ہے اللہ بغیر بندہ توبہ بھی نہیں کرتا، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کے لیے توبہ شرط ہے۔ جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ بن جبل ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ بن جبل بتاؤ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے۔ حضرت معاذ شاگرد ہیں، اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں ما حق اللہ علی العباد، معاذ بتاؤ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور رسول کو زیادہ معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ محکوم علیہ، معاذ بتاؤ بندے جب اللہ کا یہ حق ادا کرتے ہیں تو پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق بنتا ہے۔ قال اللہ و رسول عالم، اللہ اور رسول کو زیادہ معلوم ہے، زیادہ علم اللہ رسول کو ہے۔ قال اللہ یعذبہم، جب بندے یہ حق ادا کرتے تو پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، پھر اللہ انہیں عذاب نہ دے، یہ بندوں کا اللہ پہ حق ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا بھی اللہ نے، اور اللہ چلا بھی رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور نظام کا چلانا بھی اسی کا کام ہے۔ وہ دنیا کے چلانے میں، اس کے نظام کو چلانے میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں، تنے تنہا اللہ دنیا کے نظام کو چلا رہا، کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہو۔ کوئی چیز اللہ کے اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، ایک پتہ نہیں ہل سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، ایک ذرہ نہیں اٹھ سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، پانی کے ایک بوند نہیں برس سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، سب سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور اس کی کنجیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ تو اس پیشانی کو آدمی ذلیل کرے، دوسری جگہوں پہ ٹیک کر، ماتھا ٹیک کر ذلیل کرے، یہ ظلم ہے اس کے ساتھ۔ تو فرمایا شرک نہ کرنا بیٹے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر اللہ نے ان کی نصیحت کو تھوڑی دیر کے لیے روکا، پہلی نصیحت کی، تھوڑا بیچ میں اللہ تعالیٰ دوسری بات لا رہے ہیں، پھر آگے ان کی نصیحت اسٹارٹ ہوگی۔ بیچ میں ایک بات لا رہے اللہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتایا ہے، قرآن میں جگہ جگہ پر۔ تو جب اللہ کی توحید کا تذکرہ ہو رہا، فوراً والدین کے حقوق یاد دلائے جا رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو یہ وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں تھک تھک کر اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتی ہے وہ۔ وَفِصَالُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال دودھ پلاتی ہے، 2 سال کے بعد دودھ چھڑاتی ہے۔ اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، تاکہ یہ بندہ میرا بھی شکر کرے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے۔
اللہ نے ماں کے حق کو تو بتایا، باپ کے حق کو یہاں نہیں بتایا. سامنے والے کو چھوڑ دیا، پڑھنے والے کو چھوڑ دیا کہ خود سے وہ فیصلہ کرے. ماں کی تکلیف کا تذکرہ کیا اللہ نے آگے، باپ کی تکلیف کا تذکرہ نہیں کیا. 3 موقع ایسا ہے ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے، باپ اس تکلیف میں شریک نہیں ہوتا ہے، باپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. جب 9 مہینے ماں اپنی پیٹ میں رکھتی ہے تو باپ کے اس تکلیف میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے. ماں دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے، تھک تھک کر کے کام کرتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے. دوسرے نمبر ولادت کی تکلیف، تیسرے نمبر دودھ پلانے کی تکلیف. یہ تینوں ماں ہی برداشت کر کے اٹھاتی ہے، اس لیے ماں کا حق زیادہ ہے. خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن اطاعت میں باپ کا حق زیادہ ہے. اطاعت اور فرمانبرداری کی جب بات آئے گی تو باپ کی اطاعت کی جائے گی، خدمت میں ماں کا درجہ زیادہ ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس اور فرمایا من احق بحسن صحابتی، اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں. قال ثم من؟ قال ثم امک. اللہ کے اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں. قال ثم من؟ اللہ کے اس کے بعد کون؟ قال ثم امک، کافی تمہاری ماں. قال ثم من؟ اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ قال ثم ابوک، اس کے بعد تمہارا باپ. 3 مرتبہ آپ نے ماں کے بارے میں کہا، آخر میں باپ کے بارے میں کہا. تو باپ بھی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، خون پسینہ کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے. لیکن یہاں پر ماں کی تکلیف کا اللہ نے تذکرہ کیا. باپ کی تکلیف سامنے والا، قرآن پڑھنے والا خود وہ فیصلہ کر لے اس کے بارے میں. انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، ہمارے پاس تو واپس آنا ہے. شکر کرو نہ شکر کرو، جو چاہو جیسے زندگی گزار لو، آپ تو ہمارے پاس پلٹ کر دو. آنا تو ہمارے پاس ہے تمہارا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے. اس کا حکم اللہ نے دیا کہ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. لیکن اگر ماں باپ تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں، شرک کا تذکرہ ہوا پہلے، یہاں بات کی جا رہی ماں باپ بھی اگر تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں فلا تطعهما، ان کی اطاعت مت کرنا، جتنا بڑا بھی ان کا حق ہو. لیکن اگر ان کے کہنے پر بھی شرک مت کرنا. یہ نہیں کہ کہیں بازار پہ لے کے جا رہے ہیں، کہیں لے جا رہے ہیں، بیٹا سب دیکھ لو یہاں پر، نہیں مانوں گی بات. فلا تطعهما، مت اطاعت کرنا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا ہے. خالق کا حق مقدم ہے. ماں باپ کی بات بھی ماننے سے انکار کر دیا گیا، مت ماننا ان کی بات اگر شرک کرنے پر مجبور کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں. جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں سخت ناراض ہوئی، ہڑتال کر دیا، کھانا پینا سب بند کر دیا کہ جب تک تم واپس نہیں لوٹو گے شرک سے، جب تک شرک کی طرف ہی واپس نہیں آؤ گے، ہم کھانا پینا نہیں کھائیں. کھانے کا وقت آتا، یہ جاتے ماں کھانا کھا لو، وہ کہتی نہیں ہم نہیں کھائیں گے. سمجھاتے تھے، ماں نہیں مانتی تھی. حضرت سعد بن وقاص نے کہا ماں سن لے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن تجھ سے زیادہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اگر بھوک سے تم مر جائے تو مر جائے، یہ تو ہمیں منظور ہے، لیکن اسلام سے ہم اب واپس نہیں لوٹیں گے. جو نعمت اللہ نے ایمان کے ہمیں دی ہے ہم اس کو اب نہیں چھوڑ سکتے. تمہاری ایک نہیں 1000 جانوں، 1000 بار تمہاری موت واقع ہو جائے تب بھی اسلام چھوڑنے والے نہیں. یہ جواب دیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے. ماں سمجھ گئی کہ بیٹا واپس لے کھانا پینا شروع کر دیا. ہڑتال بھوک ہڑتال ختم ہو گئی. تو والدین کا حق ہے، ماں کا حق بہت بڑا حق ہے. ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں، بخاری مسلم میں واقعہ ہے. حضرت
بنی اسرائیل کے عابد تھے حضرت جریج رضی اللہ عنہ، بڑے عابد تھے، بڑے زاہد تھے، ہر وقت وہ نماز عبادت میں لگے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبادت میں لگے تھے، ماں آ گئی، ماں نے آواز سے جریج جریج، یہ سوچ رہے اللہ ہم کیا کریں، ماں اللہ کے عبادت میں مشغول ہے، نماز میں مشغول ہے، ماں کو جواب دیں کیا کریں، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ماں نے ناراض ہو کے کہہ دیا جریج جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے تیری موت نہ آئے۔ عابد تھے، زاہد تھے، عبادت گزار تھے، ماں نے بددعا دے دی، بددعا لگ گئی۔ ماں باپ کا کوئی دل دکھائے گا اگر بددعا کا لفظ نکل گیا، جہاں جتنا بڑا حاجی نمازی ہو وہ اثر کرے اس کے اندر۔ اس لیے ہمیشہ غور کریے کہ ماں باپ جلدی بددعا نہیں دیتے ہونا، سارا ظلم برداشت کرتے تھے، بددعا نہیں کرتے۔ ماں کی زبان سے نکل گیا، ایک عورت، ایک چرواہا تھا جو ان کے گرجا گھر جو ان کا تھا اس وقت کا، عیسائی تھے وہ، وہاں پر بکریاں چرایا کرتا تھا، اس نے ایک عورت ساتھ غلط کام کیا، وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، اس نے کہا جریج کا بچہ ہے۔ اب لوگ آئے، عبادت خانے کو توڑ دیا، تم عابد بنے ہو، بڑے بڑے جو ہے اللہ والے بنتے ہو، اور یہ غلط کام تم نے کیا، آگے پورا عبادت خانوں کو ڈھا دیا لوگ۔ تو حضرت جریج بچے کے پاس آئے، بچہ گود میں، اس کے پیٹ میں انگلی مارا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا باپ چرواہا ہے۔ گود میں بچے نے بات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی بچپن میں، یا صاحب جریج حدیث میں آتا ہے، اس بچے نے کہا چرواہا میرا باپ ہے۔ اب سب افسوس کرنے لگے کہ ہم نے بہت غلط کام کیے، معاف کر دیجئے، آپ کا پھر سے ہم اچھے سے تعمیر کرتے رہے۔ تو پہلے تحقیق کر لینا، پہلے آکے حملہ نہ کر دے آدمی، ارے پہلے بات چیت کرو، سمجھو بوجھو، پہلے اٹیک نہیں کر دینا چاہیے آدمی۔ بات چیت آدمی کرتا ہے، کوئی راستہ نکلے چاہے، اب بعد میں افسوس ہوتا ہے، بعد میں ندامت ہوتی ہے، بعد میں آدمی کو معافی مانگنا پڑتا ہے۔ تو اگر سمجھ بوجھ سے آدمی کام دے تو کام ہی نہ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے پہلے تھا اسی طرح بنا دو، زیادہ اسٹینڈرڈ بنائی ضرورت نہیں ہے۔ تو ماں کی بددعا لگ گئی تھی، فاحشہ عورت کو انہوں نے وہ دیکھا جس نے ان پر الزام لگایا۔ تو یہاں پر یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چاہے جتنا حاجی نمازی ہو، ماں باپ کا دل اگر دکھائے گا ان کی بددعا لگ جائے گی۔ فلا تطعهما، لیکن شرک کے معاملے میں ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننا ہے۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ اکبر، والدین مشرک ہیں، اولاد کو شرک پر مجبور کرنا ہے، اللہ کے ان کی بات مت ماننا، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ والدین ہیں۔ مشرک والدین کے بارے میں اللہ فرما رہا، تو اندازہ لگائیے جو ہمارے والدین ہیں ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہمارا ہونا چاہیے۔ آج تو اولاد ماں باپ کو گالی تک بک دے رہی ہے، منہ پہ گالی بک دے رہی ہے۔ مسلمان بچے ماں کو منہ پہ گالی بکنے تیار ہے، گھر سے نکالنے کو تیار ہے، دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنے کو تیار ہے۔ بہت افسوسناک چیز ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، قدر کر لیے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن کی ماں بچپن میں چلی گئی تھی، ماں کا پیار نہیں تھا، اس بچے سے پوچھے ماں کیا ہوتی ہے۔ جس باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا، یتیمی کا دور کسی طرح کا، اس بچے سے پوچھے باپ کا کیا مقام ہوتا ہے۔ یہ جو بوڑھی ہڈیاں ہمارے گھروں میں ہیں، یہ قدر ہم کر لیں۔ جس دن چار پائی اٹھ جائیں گے نا، اس دن پہ سمجھ میں آئے گا ہمیں کوئی کندھا نہیں ملے گا جہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگا کے سکون حاصل کر لیں، دل کے بوجھ کو ہلکا کر کوئی کندھا نہیں ملے گا۔ جن کے والدین زندہ قدر کر لیں، وہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کر ان کے حق میں۔ تو اللہ فرما رہا ان کی بات مت ماننا، ان کا کہنا مت ماننا، لیکن اس کے باوجود ان کا اچھا سلوک کرنا، کیونکہ تمہارے والدین ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، راستہ انہی کا اختیار کرنا جو ہمارے راستے پر چل کے آئے، یعنی ایک مومن موحد کا جو راستہ اس کو اختیار کرنا، شرک کرنے پر شرک مت کرنا۔
ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کو میرے ہی پاس واپس آنا ہے، پھر جو تم کرتے ہو تمہارے کردود کے بارے میں ہم تم کو بتائیں گے جب میرے پاس تم واپس آؤ گے۔ یہ بیچ میں جملہ الگ سے آیا ہے، جملہ معترضہ کے طور پر، ورنہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت جو ہے شروع ہوئی تھی، پہلی نصیحت شرک کے بارے میں کی، پھر آگے بھی نصیحت ان کی ہے، ایک رکوع تک ان کی نصیحت ہے، انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے ان نصیحت کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور اس پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔